السلام علیکم شیخ. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک مرض اکثر طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امپلائی اور امپلائر کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں مطلب کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے, کام کرنے کی بات آتی ہے, تو بٹرنگ یا جس کو کہہ لیجیے چاپلوسی جو ہوتی ہے, تو کچھ امپلائی اگر ان کے اندر قابلیت نہیں بھی ہے, کام نہیں کرنا چاہتے, چور رہتے ہیں, کام چور رہتے ہیں, تو وہ بٹرنگ سے اپنے آپ کو فلفل کرتے, مطلب اپنی قابلیت منوانے کی کوشش کرتے ہیں. امپلائر اس باتوں میں آ بھی جاتا ہے. لیکن ایک جو قابل ہے شخص ہے, وہ چاہے مسلم ادارے ہو یا نان مسلم ادارے ہو, سبھی تعلیمی ادارے ہو, کمپنیز ہو, سبھی میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. تو کوئی اگر چاپلوسی کرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس کو ریکگنیشن نہیں ملتا, اس کو اس کے کام کو سراہا نہیں جاتا, تو ایسی کنڈیشن میں وہ کیا کرے؟ اور اسلام میں چاپلوسی کا کیا ہے, گناہ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے سوال آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی جاب میں رہتا ہے, پھر امپلائی مطلب جس نے جاب پہ لگا, جس کے پاس لگا, یا ہیرارکی ہوتی, پوزیشنز ہوتی اوپر نیچے, تو ہوتا یہ کہ بھائی جو انسان اچھا کام نہیں بھی کر پاتا تو چاپلوسی کے ذریعے کچھ نہ کچھ پیچ کر لیتا اپنے اس ایکٹیویٹی کو, اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے اپنی پوزیشن بنا لیتا ہے. ایک آدمی جو واقعی محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اپنے ورک کو بتا نہیں پاتا, چاپلوسی نہیں کر پاتا, شو آف نہیں کر پاتا, نتیجتاً پیچھے چلے جاتا ہے. تو اس شکل میں ایک دینی انسان کیا کرے؟ یہ ماحول دینی اور غیر دینی دونوں اداروں کا ہے, مسلم اور نان مسلم سب کا ہے. تو اس معاملے میں بھائی کا سوال ہے کیا کرے, چاپلوسی کرے یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, چاپلوسی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں چیزوں کے دکھانے کا ڈیمانڈ ہے جس میں آپ کی دکھانے کی نیت نہیں ہے لیکن کام کو پٹ اپ کرنے کی چیز ہے, تو وہاں دکھانا بھی انتہائی ضروری ہے. جیسے مثال فار ایگزامپل, ایک ادارہ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں, آپ کی نیت نہیں کہ آپ کے ورک کو آپ دکھائیں, لیکن وہ ادارہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں آپ نے کیا کام کیا تو وہ آگے آپ کو بڑھائیں گا بھی نہیں. فار ایگزامپل, وہ چاہ رہے کہ آپ نے 2 اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا, ایک پیپر لکھ کے بتانا, ایک پیپر چھاپ کے بتانا, ایک جرنل میں آپ کا نام آنا, ایک ایوارڈ آپ کو ملنا, آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنا, اور آپ بول رہے میں تو اس کے سب کے لائق اور قابل ہوں لیکن بتانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اس کو سمجھ رہے چاپلوسی میں آ جائیں گا. تو نہیں, آپ اس کو بتائیے اس لیے کہ چاپلوسی میں نہیں آئیں گا, یہ آپ کے ورک کی ڈیمانڈ ہے اور نیڈ ہے, تو آپ بالکل کیجیے کہ 2 پیپر لکھ دیجیے, ایک جرنل میں چھاپ دیجیے, ایک ایوارڈ لے لیجیے, ایک کتاب لکھ دیجیے, جو بھی وہ ڈیمانڈ کرے. یہ تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سمجھ لیجیے. لیکن جہاں آپ کا سوال ہے کہ ٹھیک ہے 2 آدمی ہیں, ایک آدمی کیلیبر میں بہت زیادہ ہے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کر رہا, لیکن دوسرا آدمی چاپلوسی والی باتیں کر رہا, سر آپ کیسے ہیں, سر آپ سے مہان تو کوئی دنیا میں دیکھا نہیں, سر آپ جیسا باس تو دنیا میں ہے نہیں, سر کیا جھاڑ دیا آپ نے اس کو اس دن, سر کیا اکھاڑ دیا آپ نے اس دن, سر کیا دھاگ ہے آپ کی, سر کیا چل رہے تھے آپ تو پیچھے لوگ ہو رہے تھے, سر فلاں ہے, سر یہ ہے, سر آپ کی فوٹو کھینچ دوں گا, جوتے صاف کر دوں گا, سر آپ کے کھانا کھلا دوں گا آپ کو, سر یہ کر دوں گا, گھر کا سامان لا دوں کیا, آپ بولے وہ چاپلوسی ہے. تو دیکھیے اس میں بھی کیا کیجیے, پھر آپ فلٹر کیجیے وہ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کے ریکگنیشن کے لیے ضروری ہے, وہ کام بھی کرنا آپ کو ضروری سمجھ لیجیے, اس کو پارٹ بنا دیجیے. آپ چاپلوسی میں مت کاؤنٹ کیجیے اس کو. جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک امپلائر ہے, آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ 2 پیپر لکھنے کے بعد آپ اس کو آ کے بتائیں کہ یہ پیپر وہ کس نے ریکگنیشن دیا, کہاں کہاں لوگوں نے پڑھا, کیا کیا ہوا, یا پھر میں نے بھی جو پیپر لکھا تھا مجھے ہی بتایا جائے میری کیا. تو آپ بولے سر میں نے پیپر لکھا ڈالا, لیکن سر آپ کا پیپر بھی پڑھا میں نے اسی ٹائم پر, کچھ پوائنٹس آپ نے بہت اچھے لکھے جو میں نے نہیں لکھ پایا, کچھ پوائنٹ آپ نے اچھے لکھے جو اس سے پہلے پیپرس میں نہیں پڑھے. اس میں چاپلوسی نہیں ہے. آپ کی نیت کیا ہے کہ اس کو وہ چیز بتائے کہ جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے نا. جیسا میں بھی ایک رنر ہوں, آپ بھی ایک رنر ہے, دونوں ریسنگ میں پارٹ لیتے ہیں, اور میں آپ مجھ سے آگے, آپ میرے کوچ ہیں, تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں نا کہ سر یہ جو آپ نے سکھایا تھا نا اس کا تو مجھے فائدہ ہوا. چاپلوسی میں نہیں. جیسا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اردو کی ایک مثال ہے, بولتی کے بیر بکتے اور نہیں بولتی کے سیب بھی نہیں بکتے. مطلب 2 لوگ ہیں, 2 چیزیں بیچ رہے ہیں منڈی کے اندر, ایک عورت بیچ رہی بیر, ایک عورت بیچ رہی سیب. بیر اور سیب دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, دونوں گول ہے, دونوں کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈنڈی رہتی ہے نا. سیب کھایا جاتا بیمار ہونے کے بعد, بیر کھا کے لوگ بولتے بیمار ہوتے ہیں. میں نہیں مانتا ہوں کہ بچے بیمار ہوتے بیر کھانے سے, ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے کہ باڈی کا امیون سسٹم الگ ڈھنگ سے ورک کرتا ہے, لیکن اس میں بھی اپنی خصوصیت اللہ نے دی, اس میں بھی اپنی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے دی, ٹھیک ہے. بہرحال تو اور بیر میں کیڑے آپ دیکھیں بہت نکلتے ہیں, سیب میں کیڑا آپ کو آسانی سے نہیں ملتا ہے. سیب بہت مہنگی چیز ہے, کشمیر سے پتہ نہیں کہا, نارتھ انڈیا جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سے آتا ہے. اور بیر ہمارے پاس کہیں بھی سوکھے جنگل کے اندر لگ گیا, جھاڑوں سے گر رہے, کوئی اس کو پوچھتا بھی راستے میں, جانور کھاتے ہیں, ہے نا. اور سستا ہوتا ہے. سیب دیکھیے 200-200 روپے کلو چلے جاتا ہے. بیر سستا بھی ہوتا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے بیر بیچنے والا, بیر لے لو, کھٹے بیر لے لو, میٹھے بیر لے لو, آؤ لے لو, پروڈکٹ یہ ہے 100 روپے کا بیر 50 روپے کلو فلاں بیچ رہا ہے. اور دوسرا سیب والا سیب رکھ کے خالی بیٹھا ہے. تو بولتی کے بیر بکتے, نہیں بولتی کہ سیب بھی نہیں بکتے, اچھی چیز بھی نہیں بکتی. تو کئی جگہ کچھ چیزوں کا آپ کو بتانا پڑے گا. اس کو آپ سمجھیے آپ کے ورک کا پارٹ ہے کہ آپ کا
ہیڈ آپ کا امپلائر جب تک اس کو دیکھیں گا نہیں وہ سمجھیں گا نہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی 4 لوگ کھڑے اور آپ جا کے ان کے جوتے کو صاف کریں، یہ بالکل چاپلوسی ہے. لیکن کبھی کبھار زبان کا استعمال کر کے چیزوں کو مینیج کرنا، اس کو ڈپلومیسی بولتے ہیں، وہ بھی ضروری ہوتی ہے اور کبھی کبھار وہ مسائل کا حل نکال دیتی ہے. جیسا مشرکین مکہ کے پاس کئی لوگ تھے جو جا کر نجاشی سے بات کر سکتے تھے، لیکن مشرکین نے کس کو چنا بات کرنے کے لیے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. کیوں؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کافر تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بادشاہوں کے پاس جانے کے ادب اور اخلاق ان کو پتہ تھے، اور اس کے علاوہ بات کرنے میں بہت زیادہ ڈپلومیٹک تھے. اور یہ فاتح مصر ہے، پورے افریقہ کی جتنے ممالک ہیں، فلسطین سے نیچے سے لے کر پورا افریقہ کے ممالک کی فتح ان کے سر پہ سہرا جاتا ہے اسلام کے بعد. فاتح مصر مشہور ہے. مصر کی فتح کے بعد مصر سب سے بڑا ملک تھا، تو پورا عرب مطلب پورا افریقہ آپ کے مسلمانوں کنٹرول میں انہی کے زمانے میں آیا تھا. تو بہت ڈپلومیٹک انسان تھے بات کرنے میں. تو ان کو قریش نے بھیجا. تو جب آئے وہ نجاشی کے پاس تو کیا کیا؟ آتے ہی نجاشی کے ساتھ ساتھ سارے ان کی وزراؤں کو تحفے لائے، کیونکہ ان کو پتا طریقہ کیا دل تک پہنچنے کے لیے کہاں سے پہنچا جاتا ہے. سمجھے رہے نا؟ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا، ہوتا ہے آپ میں بہت سکل ہے، بہت کیلیبر ہے، لیکن لوگ اس کو ریکگنائز کیسے کریں گے جب تک کہ کچھ چیزیں ان کے سامنے نہ آئے. تو ضرورت والی چیزوں کو اچھی نیت کے ساتھ بتانے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ چاپلوسی میں کاؤنٹ مت کیجیے کہ جیسا وہ سر کیا کر رہے، ایک پیپر چھاپ دے رہے، ایک بات لکھ دے رہے، ایک آرٹیکل لکھ رہے، ایک بچے کی ڈیفیکلٹی سالو کر رہے، اور 50 جگہ کیا سالو کیا سر میں نے، کیا سالو کیا سر میں نے، چل جا رہے تھے چھوڑ کے، کیا سالو وہ کر رہے. آپ نے جینوینلی 4 بچوں کو ٹیوشن سے جانے سے روکا، 4 بچوں کو کام کرنے سے روکا، 4 کسٹمر کو ریڈی کر لیا، 4 پروڈکٹ کو بکوا دیا. تو آپ بھی بولیں نا اس چیز کو چاپلوسی میں کیوں کاؤنٹ کریں؟ سر وہ لینا نہیں تھا، میں نے جب یہ بات رکھا تو اس نے لے لیا. کیا مسئلہ ہے؟ آپ کسی کو نیچے دکھانے مت کیجیے، آپ اپنے آپ کو افضل بتانے مت کیجیے، لیکن آپ نے جو کیا اس کو بتانے میں کوئی حد نہیں، چونکہ وہ جھوٹ میں نہیں ہے نا. لیکن کبھی مجھے ہرٹ ہوتا ہے، کبھی ہم کو فیلنگ آتی ہے کیوں میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں نے تو کیا تھا. لیکن کچھ جگہ وہ کچھ چیزوں کا آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز میں نے ٹیوشن کے لیے اس کے خیر کے لیے، اسکول کے لیے اس کے خیر کے لیے، مدرسے کے لیے اس کے خیر کے لیے، بزنس کے لیے اس کے خیر کے لیے، کارپوریٹ کے لیے اس کے بینیفٹ کے لیے، پروڈکٹ کے لیے اس کے اچھے پروڈکٹ کے لیے میں نے کیا ہے. تو وہاں آپ شو بھی کیجیے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ضروری بھی ہے. جیسا کہ ایک صحابی کو ایک اندیشہ ہوا جب انہوں نے سنا ریا کے بارے میں، دکھاوا کے بارے میں، تو ان کو لگا اچھے کپڑے پہننا بھی دکھاوا ہے، اچھے جوتے پہننا دکھاوا ہے. تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی کا دل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنے، ایک آدمی کا دل کرتا ہے اچھے جوتے پہنے، تو کہا یہ بھی تکبر ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، کبر ہے، بڑائی ہے؟ تو کہا نہیں، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو. تکبر کیا مانو آپ کو؟ تکبر یہ ہے کہ تم حق کو جھٹلاؤ، مطلب اسلام حق جھٹلاؤ، اور تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو نیچا سمجھو اپنے سے. تو اگر میں نے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اور یہ میں نے اپنے لیے پہنے، اپنی خوشی کے لیے پہنے، تو جائز ہے. میں نے اچھے جوتے اور کپڑے پہنے اور یہ کہا ہاں تیرے جوتے اور کپڑے میرے سے نیچے ہے، تو میرے سے نیچے ہے، میں تیرے سے افضل ہے، تو یہ تکبر ہوا، اب یہ ریا ہوا، اب یہ دکھاوا ہوا. اب تو ان کو ایسا ڈاؤٹ ہوا تھا. ایک اور صحابی تھے، ان کو ایسا لگا صحابی کا معنی یہ ہے کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ایک دم میلے کچلے اس میں رہے، اور وہ اسی ڈریس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول میں غریب نہیں ہوں، بس مال دولت سب کچھ ہے. تو کہتے بس مال دولت سب کچھ یہاں. تو کہا یہ حلیہ کیسا ہے پھر تیرا؟ کپڑے میلے کچیلے، پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، بال جمے ہوئے نہیں. تو آپ سے پھر ایک حدیث بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا تھا، اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر جسم پہ دیکھنا پسند کرتا ہے. تو ان کو کیا لگا تھا؟ عاجزی یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنو، بال کبھی مت جماؤ، کھدر پہن کے گھومو، کھا سکتے اچھا پھر بھی مت کھاؤ، جسم کو دے سکتے پھر بھی تکلیف میں رہو. ان کو لگا یہ اللہ کا شکر ہے. تو آپ سے فرمایا یہ نہیں ہے، اللہ جب کسی کو کچھ نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پہ دیکھنا پسند کرتا ہے. تو لہٰذا پھر انہوں نے بال جمانا شروع کر دیے، تیل لگانا شروع، اچھے کپڑے پہنے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو لہٰذا کچھ جگہ آپ کی نیت دوسروں کو نیچے کرنا نہیں ہے، آپ کی نیت اپنے امپلائر سے آگے جانا یا اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، دوسروں سے آگے دوسروں کا رسک کھینچنا، ان کی انکم کھانا نہیں ہے. آپ اپنا شو مطلب جس کو کہیں گے آپ کا آؤٹ پٹ رکھیے لوگوں کے سامنے، اس میں برائی نہیں ہے. پھر چونکہ ایک مومنانہ صفت کے حساب سے ہم کیا سوچتے ہیں یار یہ غلط. جیسا ایک مثال اور دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. اب جیسا ہم ایک NGO چلا رہے IRC، ہوتا کیا معلوم اسی بات، جیسا کہ IRC نے TB کے مریضوں کو کھانے کا انتظام کیا 6 مہینے تک. بھائی اتنے مریضوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا گورنمنٹ اسکیم کے اندر. مریض تھے، غریب تھے، اور ان کو کھانے کو چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ اتنا غذا. چونکہ دیکھیے TB ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ ہے کہ غذائیت کی کمی، اچھے کھانے کی کمی سے TB ہوتا ہے. جب اچھا کھانا نہیں ملتا اور بیماری اٹیک کر کے امیون سسٹم ویک کر کے آپ کو بیمار کرتی ہے. ٹیوبرکلوسس پھیپڑوں میں ہو جاتا ہے اور بھی جگہ باڈی میں ہوتا ہے. تو اچھا غذا ضروری ہے. تو ہم نے کچھ پیشنٹس کو اڈاپٹ کیا. اب فوٹو تو دینا پڑتی ہے، گورنمنٹ کے حساب سے رول ہے، بینیفیشری کون تھے کیا تھے.
تو ہم نے کیا کیا, کچھ ایسی فوٹو تھی جس میں ان سے ایک تو پوچھا بھی اور پورے برقعے میں تھی عورتیں, تو شناخت نہیں ہو رہی کون ہے, لینے والا کون ہے کوئی دکھتا نہیں. لیکن جب دینی حلقوں میں جاتی ہے تصویریں, دیکھو دکھاوا کر رہے, یہ آئرس والے شو کر رہے, یہ کوئی طریقہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا, تو اللہ کے لیے ہونا تھا, یہ تو دکھا فلاں فلاں. لیکن سننے کی اور غور کرنے کی چیزیں کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی چیز یہی کام ہم نے کی, آپ کا پیسہ لگا دیا, کل آپ آ کے پوچھیں گے یار وہ آپ نے ہمارا پیسہ کہاں لگائے, تو ہم بولیں گے وہ ٹی وی کے مریض ان کو دے دیے. کوئی آپ کا اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کے لیے دیے نا, پوچھو مطلب کہاں دیے, اور میں بتاؤ نا میں کس کو دیے, نام تو بتاؤ نا بھائی کس کو دیے, لسٹ تو دو نا کس کو دیے. پتا چلا فیض بھائی نے لیے اور اپنے خاندان والوں کو بانٹ رہے لے جا کے, وہاں بادام کاجو کھاؤ بولے تم, ان ٹی وی والوں کے لیے آ رہا کھاؤ تم. لیکن تو ہم کیا کریں, فوٹو کھینچ کے دے رہے, تو آپ بول رہے فوٹو کیوں کھینچ رہے, جب نہیں کھینچے تو آپ مجھے پروف کیا آپ نے کمال کیا. دوسرا, IRC کو جو ڈونیشن آتے ہیں وہ IRC کے لیے ڈونیشن ہے, کسی اور کے ہے, ہم اس کے صرف ذمہ دار ہیں. ہم جب دیں گے تو ہم ریکارڈ تو رکھیں گے نا کس کو دیا, ہم ذمہ دار ہیں. ہمارا جب ہم صدقہ دیں گے تو دکھا کے نہیں دیں گے, آرام ہو جائے گا. کسی اور کے صدقے کو پہنچا رہے, کس نے دیا کسی کو نہیں معلوم, جس کو پہنچا اس کی ضرورت بھی نہیں دکھ رہی, تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ دونوں ڈکے ہوئے نا, جس نے دیا اس نے کھڑا ہوا نہیں بتانے کے لیے میرا صدقہ ہے, لینے والے کا چہرہ ہم چھپا دے رہے کہ بھائی دکھنا نہیں چاہیے, تو کہاں یہ دکھ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ گورنمنٹ رول کے حساب سے کیا رول ہے معلوم آپ کو, جتنی بینیفیشریز آپ نے اس کو کچھ فائدہ دیا اس کی تصویر یا ویڈیو ہونا چاہیے, اور سب سے آتھینٹک پروف کہ آپ نے یہ کام کیا وہ اخبار میں نیوز آنا چاہیے, اور اس سے آتھینٹک پروف یہ کہ اخبار میں نیوز کے ساتھ کوئی بڑا آفیسر آنا چاہیے اس کے اندر. تو وہ سب کرنے کے لیے اپن پورے کاروائیاں کرتے ہیں, IAS آفیسرس کو بلا رہے, IPS آفیسرس کو بلا رہے, بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہے, فلاں بلا رہے, ان کو کھڑے کر رہے, بینیفیشری, یہ سب گورنمنٹ کا رول ہے. اب اس میں ہمارا اگر نیت تھوڑی سی بدل جائے کہ یار اپنی فوٹو بھی آ رہی ساتھ میں, تو یہاں کیا ہو جائے گا, میرا اجر تو چلا گیا, دینے والے کو مل گیا اجر جس نے دیا تھا. دینے والے کی اگر نیت بدل جائے, ارے یار فوٹو لا رہے بھائی صاحب, ایسے اپنے زکوٰۃ کے فوٹو آنا چاہیے, اس کا اجر چلا گیا. یہاں ہماری نیت ہے کہ ہم گورنمنٹ کے نارمس کو پورا کریں, دینے والے کی نیت ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے دیا, اس کو تو ہم کو نام ہی نہیں چاہیے. تو یہاں کسی کو بھی اللہ پکڑ نہیں کریں گے. تو کچھ جگہ دکھانا چاہیے. قرآن نے بھی کیا کہا, تم صدقہ دکھا کر بھی دو یا چھپا کر دو, اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے, لیکن چھپا کر دینا یہ بہتر اور افضل ہے دکھا کر دینے سے. تو آپ دکھا کر بھی دیں گے صدقہ تو بھی جائز ہے, نیت آپ کی دکھاوا نہیں ہے, صدقہ دکھ رہا لیکن دیتے وقت, اور چھپا کر بھی دیں گے تو جائز ہے. چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے دکھا کر دینے سے, لیکن دونوں میں دکھا کر دینے میں ضائع نہیں ہوا. دکھانے سے برا تو دکھاوا والا دکھاوا نہیں, وہ صدقہ جو دکھتا ہے, جیسا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا کہ کون ہے جو لا کر دے گا. ایک آدمی اٹھا مجمع میں سے, چاندی تھی اس کے پاس, اس زمانے کا پیسہ ہے چاندی, لا کر رکھ دیا, آپ سنو گے نکل گیا. صحابہ کو جوش آ گیا, سب کے سب کو, سب بھاگنے لگے, اور اتنی چاندی اتنی ہے کہ چاندی کا ڈھیر جمع ہو گئی بات میں اب بڑا. جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث میں فرمایا تھا جو کوئی کسی اچھے کام کی شروعات کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے, شروعات کرنے والے کو سب کا اجر ملیں گا, اور دینے والے کو بعد میں اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوں گی. کس نے شروع کیا تھا پہلے چاندی دینا, دکھا کر صدقہ ہوا نہیں ہوا, وہ سب کو دکھ گیا نا. صدقے کی افضل قسم کیا تھی, آ کر کہنا اللہ کے رسول کو رات میں گھر آنا, یہ لے لیجیے میرا صدقہ, یہ افضل تھا. لیکن انہوں نے بھی کیا کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سامنے رکھ دیا لے جا کر, اور جب دیکھا لوگوں نے کہ اجنبی دے رہا اور ہم لوگ کیا کر رہے, سب نے جو کچھ تھا لا کے ڈالنا شروع کر دیا. تو یہاں دکھا کر دینے سے بھی کیا بولا افضل نے, جو کوئی ایسے عمل کی شروعات کرے. تو ہم یہی سوچتے کبھی جب تصویر دیتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے, کئی لوگ موٹیویٹ ہو مسلمس, اور آ کر غریبوں کی, ٹی بی والے مریضوں کی, جھاڑ لگانے کے کام میں, بیماروں کا علاج کرنے میں, پانی پلانے میں آگے بڑھے. بس یہ انٹینشن سے ہم کر رہے ہیں. تو یہ نیت بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا کچھ جگہ پرائیویٹ جابس کے اندر آپ ورک کو دکھائے اس نیت سے کہ اللہ حلال روزی کے لیے کر رہا ہوں, اس کے بیٹرمنٹ کے لیے کر رہا ہوں, اپنے خیر کے لیے کر رہا ہوں. ہاں ساری چیزیں ہیں, اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے ورک کا کہ یہ لوگ اس کے بغیر نہیں کرتے. چاپلوسی کی نیت کبھی مت رکھیں. نیت ہمیشہ خالص ہے اپنے صحیح ورک کو بتانے کی, کسی کے ورک کو لے کے اپنے کریڈٹ میں ڈالنے کی, اپنے اس میں ڈالنے کی نہیں ہو, بٹ اپنے کام کو بھی دکھائے. تو کیا ہوتا ہے, دنیا ان چیزوں کو سمجھتی ہے کبھی کبھار. اب آپ بولیں گے میرا تقویٰ ہے, میرا سب ہے, وہ ان کا کام ہے میرے پیچھے اسپائی کرتے ہوئے دیکھنا کہ میں کیسا ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اچھے سے, تو شاید ناممکن ہوں. ہاں جو لوگ وہ کیلیبر کو پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ بتاؤ ہم کو تمہارا کام. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا کچھ جگہ آپ بتائیے, آپ کا مقصد ہوگا کہ آپ کے جائز کام جو آپ نے کیا, آپ کے جس نے آپ کو لگایا اس کو بتائے. چاپلوسی والی نیت سے مت کیجیے, وہ سب نیت خراب ہے, وہ نیت تو کبھی نہیں ہوں گی. جو صحیح اور جائز کام ہے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی پاس ہو گئے, دیکھیے آپ سیناریو کو سمجھیے, ایک آدمی پاس ہو گئے, کامیاب ہو گئے, 4 لوگ بیٹھے تھے, ماشاء اللہ آپ کا بیٹا پاس ہوگا, سبحان اللہ,
دھڑ 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 گلی مل رہے اس سے, یہ بیٹا یہ لو چاکلیٹ کھا جاؤ, 100 روپے لے لو, بہت خوش ہو گئے. اور آپ حقیقی خوش ہوئے, آپ نے دل میں دعائیں دینا چالو کر دی, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو اور آگے بڑھائے, اس کو کامیاب کرے, اس کو فلاں کرے, اس کو یہ کرے, اس کو وہ کرے. یہ لیکن اللہ کے اور آپ کے بیچ میں ہے نا, اس کو کچھ نہیں دیکھا. وہ کیا ہو رہا, کتنا گھننا ہے دیکھو, سب اٹھ کے مبارکباد دی, اٹھا کے گھننا ہی ہے. آپ کیا بول رہے ہیں, میں نے اللہ سے دعا کی, اور اس حدیث کے تحت کی جس میں یہ ہے کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کو دعا دینے کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن اس کے دل میں ایک برائی آ گئی, سب نے مبارکباد دی, تو نہیں اٹھا بیٹا. تو یہاں آپ کیا کرتے, کچھ چیزوں کا آپ دکھائے, کوئی برائی نہیں تھی, آپ کے دل, آپ ایک افضل کام کرنا چاہ رہے تھے, خاموشی والی دعا, لیکن یہاں ڈیمانڈ نہیں, کبھی کچھ تو دکھائے. جیسا آپ بول رہے میں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, بے انتہا محبت کرتا ہوں, لیکن کبھی بتاتا نہیں ہوں. بیٹا سو گیا تو چادر اڑا کے خاموشی چلے جاتا ہوں. بیٹا کوئی چیز دیکھ رہا تو کھڑے کے سمجھ جاتا ہوں یہ چاہیے, پھر اس کی اماں کو بولتا ہوں جا کے دلا دو اس کو, سب کرتا ہوں, لیکن کبھی منہ نہیں کھولتا ہوں. تو بیٹا کیا بولتا, میری ماں بڑی محبت کرنے والی, میرا ماموں میرے سے محبت کرتا, میرا چچا میرے سے محبت کرتا, صرف باپ گننا ہے میرا. آپ کیا بول رہے ہیں, نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس سے محبت, میں چھپ دل میں رکھ رہا ہوں. تو کبھی کبھار اظہار بھی ضروری ہے, دکھاوے کی نیت سے نہیں, پھر میں بول رہا ہوں چاپلوسی کی نیت سے بھی نہیں, لیکن کبھی کبھار ضروری. جیسا کہ ایک ثابت ہے, نوجوان بہت نیک کام کرتے تھے, ایسے راستے سے گزرے, ایک صحابی بزرگ کھڑے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے, کہا اللہ کے رسول وہ نوجوان مجھے بہت پسند ہے, اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں, جو کہ بہت نیکیاں جو بھی اچھے اچھے اعمال کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کبھی تو نے اس سے کہا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے؟ نہیں, تو کہا کہہ دے پھر جا. وہ بزرگ صحابی گئے دوڑے دوڑے اور کہا, اے نوجوان میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جو بھی انہوں نے اچھائیاں دیکھی تھی, لباس کی, تقوی کی, نیند کی, نماز کی, روزے کی, تو میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. تو نوجوان نے دعا دی کہ جا تو سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرے, اللہ بھی تجھ سے محبت کرے. تو یہاں آپ نے اظہار کیا. تو کچھ جگہ ڈیمانڈ ہے کہ بتایا جائے, چاپلوسی کی نیت سے نہیں. ہاں جیسا وہ محبت تو کر ہی رہے تھے, صرف بتا نہیں رہے, تو آپ کام کر ہی رہے ہیں, بتاؤ بھی اس کو. وہ چاپلوسی میں نہیں آئے گا. کام نہیں کر کے جو لوگ کر رہے نا جو دھندے, وہ چاپلوسی. جیسا مہینہ بھر کچھ مت کرو, تنخواہ سے 5 دن پہلے کام چالو کر دو. آپ مہینہ بھر کام کر رہے ہیں, تنخواہ سے 5 دن پہلے آپ چھٹی لینا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے 5 دن پہلے چھٹی لے لینا, یہ چاپلوس آگے بھاگ جاتے ہیں اس ٹائم. تو آپ کوشش کرو چھٹی پہلے لے لو, 5 دن کم از کم. مطلب آپ محنت کر رہے ہیں, آپ جینوین پرسن ہیں, لیکن جینوین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کہیں کچھ جگہ بتانا بھی پڑیں گے کہ آپ خیال رکھتے ہیں چیزوں کا. تو یہاں آپ چاپلوسی کے بدلے جو حق آپ کے دل میں اس کا اظہار کیجیے, چاپلوسی کے بدلے جو صحیح کام آپ کرے اس کو پورٹرے کیجیے, چاپلوسی کے دکھاوے کے بدلے جو حق چیزیں اور جو بتانا چاہیے اس کو بتائیے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کا انشاءاللہ حل نکل سکتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اوپر سے نیچے تک پورے لوگ چاپلوسی کو ہی آگے بڑھاوا دیتے ہیں, تو پھر بہرحال کوشش کرے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے نکل کے کہیں اور جوائن کر لے, جہاں چاپلوسی تو نہیں لیکن حق چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.